ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورۃ الفجر کا تیسرا حصہ ہے، آیت نمبر 21 کے بعد۔ اس سے ماقبل 2 دروس میں سورۃ فجر کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ شروع میں اللہ رب العزت نے چند قسمیں اٹھائیں اور اس کے بعد ان اقوام کا ذکر کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ انسانی کمزوریوں کا تذکرہ کیا، اور اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ قیامت اور آخرت کے حوالے سے ہم سب کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دی جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کے رب کا تخت آ جائے گا اور فرشتے بھی صف بستہ چلے آئیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن دوزخ لائی جائے گی، یومئذ یتذکر الانسان، اور اس دن انسان سمجھے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اگلی زندگی کے لیے کچھ بھیجتا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، بس اس دن اس جیسا کسی کوئی عذاب نہیں دے سکے گا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس دن کسی کی پکڑ ہوگی اللہ جیسی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، لوٹ تو اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، بس میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ان آیات میں 21 سے لے کر 30 تک، یعنی 10 آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر کو پیش فرمایا، اور پچھلے کے ساتھ اگر ایک ربط اور تعلق جوڑا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کمزوریاں کرتا رہا، جو کچھ بھی نافرمانیاں، سستیاں، کوتاہیاں کرتا رہا، ان ساری سستیوں کو، کوتاہیوں کو، انسان کی نالائکیوں کو اللہ رب العزت متوجہ کر رہے ہیں آخرت کی طرف۔ پچھلی آیات میں آیا کہ اس نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا، اور اس نے یتیم کے مال کو کھایا، اور اس نے مال سے محبت کی، جب کہ یہ سب کچھ فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، فنا ہو جانے والا ہے۔ اور فرمایا قیامت کا منظر، اذا دکت الارض دکن دکا، جس دن زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دی جائے گی، یعنی زمین اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گی۔ اور پھر کیا منظر ہوگا، وجاء ربک، اور آئے گا تیرا رب، والملک، اور ساتھ میں فرشتے، صفا صفا، قطار بنا کر۔ اللہ رب العزت اپنے جاہ و جلال کے ساتھ وہاں پہ موجود ہوں گے، اور فرشتے اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے قطار کے اندر کھڑے ہوں گے، مقربین کی قطار، پھر دوسرے لیول، تیسرا لیول، چوتھا لیول، اس طرح فرشتے اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن پھر کیا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن جہنم لائی جائے گی، دوزخ لائی جائے گی۔ دوزخ لانے کا منظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے کہ جہنم کو 70,000 زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ جہنم کی 70,000 زنجیریں ہوں گی، اور ہر زنجیر کو پکڑنے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی، 70,000، اور جہنم کو گھسیٹ کر اس میدان محشر میں لایا جائے گا، اور 200 سال کی مسافت سے ہی اس کی تپش، اس کی گرمی، اس کی حرارت، اس کے عذاب کو محسوس کیا جائے گا۔ ابھی وہ 200 سال
کی مسافت جتنا ایک مسافر 200 سال میں سفر کرتا ہے اتنی دور ہوگی تو اندازہ ہو جائے گا کہ جہنم لائی جا رہی ہے اپنے عذاب، تپش اور حرارت کی وجہ سے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جب جہنم لائی جائے گی یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی۔ دنیا میں خرمستیاں کرتا رہا، دنیا میں مستیوں میں رہا، اپنی آپ میں رہا، اپنے انا ضد اور اناد میں رہا، اس دن اس کو خیال آئے گا ہو مجھ سے تو غلطی ہو گئی، آج نصیحت میں پکڑ لوں۔ وَأَنَّ لَهُ ذِكْرَى، اللہ فرماتے ہیں آج سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج جو وہ سمجھ رہا ہے، آج جو اس کو عقل میں کوئی بات آ رہی ہے، آج اس کی بات کے سمجھنے کا کوئی اس کو فائدہ نہیں۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ یقول، وہی انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اگلی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، اگر میں نے آخرت کے لیے کوئی اعمال کیے ہوتے، اللہ نے مجھے مال دیا اس کو صحیح طریقے پر خرچ کیا ہوتا، اللہ نے مجھے یتیموں کی سرپرستی دی تھی میں ان کی مال میں خیانت نہ کرتا، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا، میں اس طرح کے نیک اعمال کرتا تو کیا ہوتا؟ ان سارے نیک اعمال کو میں کہاں پہ پاتا؟ آخرت میں۔ لیکن اس وقت اس افسوس کا، اس کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن اس جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ذہنی اذیت دیتے ہیں، جسمانی اذیت دیتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو دنیا کی ایک دوسرے کو ستانے کی، تکلیف دینے کی، دکھ دینے کی صورتیں ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ کا عذاب کئی گنا اس سے بڑا ہے۔ اللہ اسی کو بیان فرمایا یومئذ لا يعذب عذابه احد، بس اس دن اللہ جیسا کسی کا عذاب نہیں ہوگا، ولا يوثق وثاقه احد، اور نہ اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا ہوگا۔ یعنی اللہ کی جو گرفت ہوگی اس جیسی گرفت کسی کی نہیں، اللہ کی جو پکڑ ہوگی اس جیسی پکڑ کسی کی نہیں، اللہ کا جو جکڑنا ہوگا اس جیسا جکڑنا کسی کا نہیں ہوگا۔ اب انسان کا فرار ہونا کسی صورت میں ممکن نہیں ہوگا۔ اچھا جی، یہ ساری باتیں ہو گئی، فرشتے بھی آ گئے، زمین بھی ہلا دی گئی، اللہ رب العزت بھی پہنچ گئے اور فرشتے کتاروں میں کھڑے بھی ہیں، جہنم بھی آ گئی، انسان کو سمجھ بھی آ گئی، فائدہ بھی کوئی نہیں، اور سوچے گا کاش میں اگلے جہان کے لیے کچھ بھیج دیتا۔ اللہ جیسا عذاب کسی کا نہیں، اللہ جیسی پکڑ کسی کا نہیں۔ ہاں پھر ایک جماعت ایسی ہے، ایسی جانیں اور ایسے نفوس بھی ہیں جن کو اللہ راضی کر دے گا، جن سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح۔ نفس کی تین صورتیں ہیں۔ پہلا نفس نفس امارہ ہے، جو انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، شیطانیت کی طرف لے کے جاتا ہے، شرارت کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ ہے نفس امارہ، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا۔ دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، وہ جب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس پہ افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، ہائے کاش میں یہ برا کام نہ کیا ہوتا، کاش میں نے کسی کو دکھ نہ دیا ہوتا، کاش میں نے اللہ کے حکم کو نہ توڑا ہوتا۔ گناہ کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے، یہ بھی کوئی بری چیز نہیں اگر گناہ کے بعد احساس ہو جائے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے۔ نفس امارہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے، اس کو پرواہ کوئی نہیں۔ لوامہ کیا ہے؟ گناہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ ملال، پریشان۔ تیسرا نفس یہ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ فجر کی آخری آیات میں فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح۔ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب نفس مطمئنہ جیسے انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کے استقبال کے لیے اللہ کے مقرب
رحمت والے فرشتے زمین سے لے کر آسمان تک قطار بنا کے کھڑے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید۔ اللہ فرماتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ یہ نفس مطمئنہ کیسی روح ہے، کیسا نفس ہے، کیسی جان ہے کہ وہ اس سے مخاطب ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، رب بھی راضی، تو بھی رب سے راضی، فادخلی فی عبادی، پس میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ اللہ کے ہاں جو پہلے مقربین کی روحیں موجود ہیں، مقربین اور نیک اور صلحاء اور نفس مطمئنہ والے پہلے سے جو مرنے والے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی اس چیز کی حقدار ہے، تو بھی ان کے ساتھ مل جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل۔ ملتان کے بڑے بزرگوں میں سے نام آپ نے سنا ہوگا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ ان کے حالات زندگی میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی تقوی کے ساتھ ایک عالمانہ زندگی گزاری، لمبی عمر پائی۔ جب وہ آخری عمر میں بیمار تھے تو ان کا بیٹا ان کی خدمت کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں تھے، بیماری کی حالت تھی، آخری ایام تھے، تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹے نے دروازہ کھول دیا۔ تو ایک اجنبی شخص ہے جس کو بیٹا نہیں جانتا کون ہے، کہا میں حضرت سے ملنے آیا ہوں۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا یہ رکا ہے، ان کو دے دینا، یہ خط ہے، رکا ہے، ان کو دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں ابھی۔ انہوں نے جا کے رکا دیا، ابا جی نے رکا کھولا، لیٹے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، بستر مرگ پہ ہے۔ یہ آیات لکھی ہے اس رکے میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ آیت لکھی ہوئی ہیں، پڑھا اور فوراً بیٹے کو کہا جاؤ ان کو اندر بلا کے لاؤ، کون آیا ہے۔ وہ بیٹا باہر گیا تو وہ شخص موجود نہیں تھا جس نے یہ رکا دیا تھا، جس میں یہ 4 آیات لکھی ہوئی تھی۔ وہ دراصل 4 آیات زندگی میں ان بزرگوں کے لیے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان۔ وہ بیٹا اندر ہی آتا ہے تو دیکھتا ہے ابا جی فوت ہو گئے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے دنیا میں ہی پروانہ جاری ہو گیا، اے نفس مطمئنہ، اور وہ پرچی دینے والا اللہ کی طرف سے کوئی مقرر کردہ فرشتہ ہی ہوگا کہ جب وہ واپس گئے تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی پاک زندگی، ستھری زندگی عطا فرمائے۔ جب ہماری روح کو قبض کیا جا رہا ہو تو اسی طرح روح کو قبض کرنے والے فرشتے اسی طرح ہم سے ملتمس ہوں، ہم سے کہہ رہے ہوں کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ، تیرا رب بھی تجھ سے راضی، تو بھی اس سے راضی، اور ہمارے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على